نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 57 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ظللنا ہم نے سایہ کیا علیکم تم سب پر. کس کا؟ الغمام بادلوں کا. تو آپ نے کبھی یہ لفظ غم سنا ہوگا. جس طرح غم دل کو ڈھانپ لیتا ہے اور کیونکہ اس میں بیسیکلی ڈھانپ لینے کا معنی ہے، تو جس طرح غم دل کو ڈھانپ لیتا ہے اور کوئی خوشی محسوس نہیں ہونے دیتا، اسی طرح بادل بھی سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں کہ وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس میں ڈھانپ لینے کا، چھا جانے کا معنی ہے. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا علیکم تم سب پر المن والسلوی، من اور سلوہ. کلو تم سب کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیں. وما اب یہ ما نافیہ ہے اور نہیں ظالمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن اور لیکن، اردو میں لیکن ہوتا ہے، عربی میں لاکن. کانو وہ سب تھے انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے. صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من اور سلوہ کا انتظام فرما دیا. یہ جو المن ہے اس کے بارے میں کئی مختلف رائے آپ کے سامنے مختلف تفاسیر میں آئیں گی. اس کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 5708، صحیح مسلم 2049، یہ جو کھمبی ہوتی ہے من میں سے ہے، مشروم، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ من کئی چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھی، ان میں سے ایک یہ مشروم بھی تھی. اسی طرح وہ میٹھی گوند بھی من کی ایک قسم تھی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد رحم اللہ سے من کی تفسیر میں آئی ہے. السلوہ یہ بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ ہے. صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور وہ انہیں پکڑ کر کھا لیتے تھے. آئیے احسن البیان کی تفسیر دیکھتے ہیں. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے حکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک تیہ کے میدان میں پڑے رہے. بعض کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا. بعض کے نزدیک اوس جو درخت اور پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی. بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے. بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، یہ جو میں نے بھی آپ سے شیئر کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت پہنچ جاتا تھا، اسی طرح مشروم بھی بغیر کسی کے بوئے پیدا ہو جاتی ہے. تو بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ، یہ سلوہ، یہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو سلوہ ہے وہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے وہ کھا لیتے تھے. تو میں نے جیسے کہ پہلے عرض کی کہ بہت مختلف رائے من اور سلوہ کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو جو سب سے اوتھینٹک رائے وہ آپ سے شیئر کی گئی، اور پھر احسن البیان ایز اٹ از وہ تفسیر آپ سے شیئر کر دی گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.